بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. وقال تعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیز و بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بے انتہا نعمتیں ہم پر ہیں. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمت میں ہم ایسے ڈوبے ہوئے ہیں جیسے مچھلی پانی کے اندر ڈوبی رہتی ہے. ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی وہ اولاد کی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت ہے اولاد. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: اولادنا اکبادنا. ہماری اولادیں ہمارے جگر ہیں. جگر سمجھتے ہیں جس کو لیور کہتے ہیں. باڈی کا اسٹور روم ہے. اگر جگر خراب ہے تو پھر گڑبڑ ہے. اس لیے آدمی ٹی وی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ہیپاٹائٹس سے ڈر جاتے ہیں. سب ہیپاٹائٹس ہے. جگر میں سوجن آ گیا کیا ہوگا؟ تو آپ نے یوں فرمایا کہ ہماری اولادیں ہمارے جگر گوشے ہیں. ان اولادوں کی تربیت ہمارے ذمہ میں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. تمہارا مال، تمہاری اولادیں، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے. کیا ہے؟ آزمائش ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اگر اولادوں کی صحیح تربیت کی ہے، اولادوں کی صحیح تربیت کی ہم نے، تو یہ اولاد ہماری نجات کا ذریعہ بنے. اور اگر اولادوں کی تربیت صحیح نہ ہوئی تو یہ اولاد ہمارے پکڑ کا سبب بن جائے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اولادوں کی تربیت ہم نے صحیح نہیں کی ہے اور محشر کے میدان میں اللہ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے اور اولادوں کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو، تو اولادیں اللہ کے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہیں گے اگر ہمیں جہنم میں جانا ہے تو ان ماں باپ کے کندھے پر سوار ہو کر جانا ہے، کیونکہ ان ماں باپ نے ہماری تربیت کی فکریں نہیں کی. تربیت سے مراد ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بچے کو چلو عصری تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا، ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. بے شک آپ عصری تعلیم دلائیں، لیکن جس خالق و مالک نے ہمیں ہماری اولادوں کو پیدا کیا، اگر اس خالق اور مالک کی تعارف نہیں کرائے تو یہ صحیح تربیت نہ ہوئی. حضرت عثمان کی تربیتی باتیں حضرت شیخ نے نقل کی ہیں: اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. پیار محبت سے بچوں کی تربیت.
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے باپ کے مقام ہو، بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہیں کیا کرتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں. کس مقام پر جا کر؟ باپ کے مقام پر. جیسے باپ اپنی اولاد کے میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، یہ لوگ بیٹے ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹے تو نماز قائم کر اور اچھی باتوں کا حکم کیا کر اور بری باتوں سے روکا کر. واصبر علی ما اصابک، اور نماز کو قائم کرتے ہوئے، نماز کو قائم کرتے ہوئے اچھی باتوں کی حکم کرتے ہوئے اور بری باتوں سے روکتے ہوئے جو کچھ حالات تم پر آوے اس پر صبر کیا کر. اس پر کیا کر؟ صبر کیا کر. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. پھر آگے یوں کہہ رہے کہ بیٹے جو ان باتوں پر صبر کر لے گا، نماز قائم کرنے میں، اچھی باتوں کا حکم کرنے میں، بری باتوں سے روکنے میں، جو حال آئے اس حال پر جو صبر کر لے گا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہ تو جنت کا فیصلہ ہوگا. اور جنت میں ایسے لوگوں کو اللہ خوشخبری سنائیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اے جنتیوں تم پر سلامتی ہو. جنت سلامتی کی جگہ ہے. جنت کس کی جگہ ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام وادخلنا الجنت دارک دار السلام. وہ تو سلامتی کی جگہ ہے، آفت تو وہاں ہی نہیں. پھر جنت میں فرشتے تمہیں سلامتی ہو، مطلب تمہیں مبارک ہو. اے جنتیوں تمہیں مبارک ہو. کس پر؟ کہ تم نے یہ سارا کام کرتے ہوئے سلام علیکم بما صبرتم، تم نے کیا کیا؟ صبر کیا. تو ہماری اولادیں یہ سارا کام اس وقت کر سکتی ہے جب ہماری تعلیم اس لائن کی ہو، اپنے اولادوں کی دیندارانہ تربیت ہو، تو کہیں جا کے ہماری اولادیں اچھی باتوں کا حکم بری باتوں سے روک سکتی. اور اگر ہماری اولادوں کو خبر ہی نہ ہو اچھی باتیں کیا ہے، بری باتیں کیا ہے، پتہ ہی نہ ہو، تو اس صورتحال میں کہاں سے ہم اچھی باتوں کا حکم کریں گے، کہاں سے بری باتوں کی جو حکم کریں گے. اولادیں ہماری صالح بنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تین چیزیں باقی رہ جاتی ہے، باقی سارا اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له. ایک تو صدقہ جاریہ ہے جو حیات میں کرا کے دے، یا ایسی تعلیم کے انتظام کرا کے دے جس سے لوگ تعلیم حاصل کرتے اور فائدہ اٹھاتے رہے، یا تو ایسی صالح اولاد چھوڑ کر گئے. ایک بات یاد رکھیں، صالح بنانے کی محنت ہے، صالح بنانے کی محنت ہے. کوئی صالح بن کے پیدا نہیں ہوتا، محنت اسی کے لیے ہے. بنانے کی محنت ہے، بگاڑنے کی محنت ہے. بگڑا وہ خود ہی پیدا ہوتا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں یہ بات موجود ہے. دنیا میں جتنے اسکول، کالج، یونیورسٹی ہیں، جتنے اکیڈمی، وہ سب کے سب بنانے کے لیے ہے، بگاڑنے کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. بگڑا وہ خود ہی پیدا ہوتا ہے. انہو کان ظلوما جہولا، ظالم بھی جاہل بھی ہے. تو صالح بنانے کے لیے اللہ نے صالح عمل دیا. اور صالح عمل کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کے حرکات اور سکنات، انسانوں کا قول و فعل، یہ عمل ہے. اگر یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہے تب تو یہ عمل صالح ہے.
چاہے وہ بیت الخلا جانے کا عمل کیوں نہ ہو. بیت الخلا جانے کا عمل اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو یہ عمل عمل صالح ہے. اور اگر اس کے خلاف عمل ہو، بیت اللہ میں جا رہا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جا رہا ہو، تو بیت اللہ میں جانا بھی عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح اس وقت بنے گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل ہوگا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جاننا یہ فرض عین ہے. جیسے ایمان فرض عین ہے، ایمان کے دو جز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو جز ہیں. تو جیسے پہلے جز فرض عین ہے، دوسرا جز بھی فرض عین ہے. تو دوسرے جز پر عمل اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے علم میں آپ کی سیرت طیبہ ہو. محشر کے میدان میں ہماری زندگی جانچی اور ناپی جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر. یہ سیمپل ہے، یہ نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تمہاری زندگی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ میں میل کھا رہی ہو تو تمہاری یہ زندگی ہمارے یہاں قابل قبول ہے، اور اس زندگی کا انعام جنت کی شکل میں ہم تمہیں دیں گے. اور اگر تمہاری یہ زندگی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آپ کے اوصاف کمالہ سے اور آپ کے اخلاق حمیدہ سے مل نہیں کھا رہی ہو تو یہ زندگی ہمارے نزدیک کھوٹی زندگی ثابت ہوگی، اور کھوٹی زندگی لے کر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. ان کا ٹھکانہ اس لیے آپ نے کیا فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا جنت میں جانے سے امن یابا یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری اطاعت سے روگردانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے آپ کی سیرت طیبہ کا جاننا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ باتیں پہلے علم میں آئے گی، اس کے بعد عمل میں آئے گی. عمل میں بات میں آئے گی، پہلے علم میں آئے گی. اس لیے اللہ ہمارے علماء کرام کو بہترین بدل عطا فرمائے، اور ان کے لیے تو بہترین بدل کا وعدہ بھی ہے. ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی الحوت وحتی النمل لیصلون علی معلم الناس الخیر. بے شک اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتے، تمام آسمان والے، تمام زمین والے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، بیلوں کی چیونٹیاں، یہ لیصلون علی معلم الناس الخیر، ان معلموں پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں جو امت کے بچوں کو اور قوم ملت کو خیر کی باتوں کی تعلیم. اللہ نے بہترین بدل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء اکرام کی قدر دانی کی بھی توفیق عطا فرمائے. دو باتیں ہیں. بشری تقاضا ہر ایک کے ساتھ میں، بشری تقاضا ہر ایک کے ساتھ میں ہے، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو. اگر بشری تقاضا کما حقہ پورا نہیں ہوگا تو دنیا کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 40 علماء اکرام ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں جتنے سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنخواہ کی شکل میں دیتے تھے تاکہ دنیا کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے. بدقسمتی سے ہمارا
سب سے زیادہ سوتیلا حرکت اگر ہے تو ان مقدس ہستیوں کے ساتھ میں ہے، حالانکہ ہاتھ پیر ان کے پاس بھی ہے۔ اگر دنیا کمانا چاہے تو دنیا داروں سے کئی گنا زیادہ دنیا کما لے، دنیا داروں سے کئی گنا زیادہ، کیونکہ حکمت تو ان کے پاس ہے۔ حکمت کن کے پاس ہے؟ ہر جگہ آپ دیکھو گے، بے دھڑک کہتا ہوں، بی ایم سی کے جھاڑو مارنے والوں کے جتنے تنخواہ ہوتے نا، اس کا آدھے کا آدھا بھی ہم جو ہے نا ان حضرات کو، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموال کے جو وظیفہ دیا کرتے تھے ان کے اخراجات کو دیکھتے ہوئے کہ اخراجات پوری ہو رہے نہیں ہو رہی، دیکھتے ہوئے، دیکھتی بات ہے اخراجات پوری نہیں ہوگی تو دائیں بائیں دیکھنا پڑے گا۔ قوم و ملت کے بچوں کے اوپر جتنی محنت ہونی چاہیے، جیسے ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو پائے گی، کیونکہ تقاضا یہاں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے، پیرنٹس تو زیادہ موجود نہیں ہیں، پھر بھی میری درخواست یہی ہے کہ ان حضرات کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو، ان کی ضرورتیں کما حقہ ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ یکسوئی کے ساتھ ہمارے بچوں کو تعلیم اور دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر سکتے ہیں۔ ادروائز کیا ہوگا، ٹھیک ہے ڈیوٹی کے اعتبار سے میں آیا اور سائن کر دیا اور چلا گیا، ٹائم میرا پورا ہو گیا، باقی میرا تقاضا ہے۔ علماء کا اس شعبے کو چھوڑ کر دوسرے شعبے کی طرف چلا جانا یہ بہت زبردست نقصان کا سبب ہے۔ اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور اکیڈمیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہ بتایا جاتا ہے اور نہ بتایا جائے گا، اسے ہم ذہن میں رکھیں۔ اور ہم روٹی بوٹی میں پریشان ہیں، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انہیں لے کر بیٹھ سکیں۔ یہ مکاتب ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن ممالک میں مکاتب کا نظام نہیں ہے، بھلے وہ وقت کا عالم ہو، ان کی اولادیں کہیں یہودی ہو کر، کہیں نصرانی ہو کر اور کہیں بے دین ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے ایک طرف تو یہ ہے کہ قابل مبارکباد ہستیاں ہیں، یہ ان کی ہم قدر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بچوں کا وقت فارغ کر کے، دیکھو ایک بات ہے، عصری تعلیم آپ ضرور دلائیں، لیکن نہ قبر میں نہ محشر میں اللہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو ڈگری دلا کر آئے، گریجویشن کمپلیٹ ہوا تمہارے بچوں کا، یا تم بذات خود گریجویٹ سے بن کر آئے؟ یہ سوال نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ ہاں، تیرا دین کیا ہے، کس کو فالو کر کے زندگی گزار کے آیا؟ اگر جواب ہاں لا ادری، پھر تو اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے رب کون ہے، دین کیا ہے اور نبی کون ہے، اور نبی کی نعمت میں جو چیز ملی ہے اگر اس سے واقف کروائے، ہمارے بچوں کو آراستہ اور پیراستہ کروائے، تو یہ مقدس ہستیاں ہیں۔ پھر کو ہم کا اللہ ہمیں ان حضرات کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اولادیں اللہ نے دی ہے، ان اولادوں کی بھی قدر دانی کی کیا کریں، کوشش کریں۔ یہ اولادیں ہمارے آخرت کے بننے کا بھی ذریعہ ہے اور ہمارے آخرت کے اجڑنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر ان کی صحیح تعلیم تربیت کی فکریں ہم نے کی ہے، سیرت کے سانچے میں رکھ کر ان کی تعلیم تربیت کی فکریں کی ہے، تو صورتحال میں ہماری نجات کا فیصلہ ہوگا۔ جس باپ نے اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جس باپ نے اپنے بچوں کو حافظ بنا دیا، اللہ اکبر، محشر کے میدان میں اکرام کا جوڑا پہنائیں گے، اور وہ تاج پہنائیں گے جس سے پورے محشر کے میدان منور ہو جائے۔ جس باپ نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا، کیا کہنا، 70
70 لوگ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، ایسے لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے گی. یہ کرنے کے کام ہے. یہ کیا ہے؟ کرنے کے کام ہے. کریں گے انشاءاللہ. اپنے اولادوں کی بھی تربیت کی فکریں کریں، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کی بھی اولادوں کی تربیت کی فکریں کریں. حدیث میں جو ہے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کے پڑوس میں پڑوسی بھوکا رہے. حالانکہ بھوک اور پیاس وقتی ضرورت ہے، وقتی ضرورت ہے. اللہ نے جتنا مقدر میں لکھ دیا وہ کھائے بغیر موت آ نہیں سکتی، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. وقتی ضرورت پوری نہ کرنے کی بنیاد پر آپ نے فرمایا لیس المؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. دین ابدی ضرورت ہے. دنیا میں بھی چین، سکون، راحت، آرام، الفت، محبت، امن، امان جو ملے گا وہ دینداری کی بنیاد پر ملے گا، اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی وہ دینداری کے اوپر ہی مدار ہے. اس لیے اپنے پاس پڑوس کے بچوں کی بھی کیا کریں؟ دینی تعلیم کی فکریں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سنانے سے کافی کی توفیق عطا فرمائے. باقی کا کیا پروگرام ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشات کو تو معاف فرما. اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جان کر انجانے میں، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جتنا گناہ ہو سارے گناہوں کو تو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بھائی بہنوں کے، ہمارے عزیز و اقربا کے اور پوری امت کے سارے قصوروں کو تو معاف فرما. امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا فیصلہ فرما. پوری امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا، ستاریت اور غفاریت کا معاملہ فرما. سہولتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ ہر حاسد کی حسد سے، ہر فتنہ کی فتنے سے، ہر ظالم کی ظلم سے، ہر شریر کے شرور سے، ہر نظر بد والوں کی نظر بد سے، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے، زمینی آسمانی تمام آفتوں سے. اے اللہ ہمارے نسلوں کی اور پوری امت کی پوری حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ پوری امت کی پوری حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہمارے اولادوں کی، اے اللہ یہودیت سے، نصرانیت سے، نفسانیت سے، شیطانیت سے، ہر قسم کی فتنہ و فساد سے اور تمام رذائل سے ہماری نسلوں کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ پوری امت کی حفاظت کا فیصلہ فرما. ہمارے اولادوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ جھوٹ سے، فریب سے، مکاری اور عیاری سے ہمارے نسلوں کی پوری حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہمارے اولادوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سے، ہمارے نسلوں سے تیرے دین کے کام کے لینے کا فیصلہ فرما. اے اللہ تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری کبریائی ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما کر تیرے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے ہوئے پوری دنیا میں ایک ایک حکم کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہماری زندگی کو مزین کرنے کا فیصلہ فرما. ایک ایک سنت کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما کر اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے لیے ہمت اور حوصلہ عطا فرما، استعداد اور صلاحیت عطا فرما، پاک صاف طیب مال عطا فرما، فرصت عطا فرما. اے اللہ ہم سے، ہمارے نسل سے تیرے دین کے کام کے لینے کا فیصلہ فرما. اقوام عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرما. ذریعہ بہانے کی طرح ہم سب کو تو قبول فرما، ہمارے نسلوں کو تو قبول فرما. اے اللہ تقریری تحریری صلاحیتوں سے نوازنے کا فیصلہ فرما. اے اللہ تقریری و تحریری صلاحیتوں سے نوازنے کا فیصلہ فرما. ہمارے اولادوں کو عالم بنا، حافظ بنا، قاری، مفتی، محدث بنا. اے اللہ اقوام عالم کے امام بنانے کا فیصلہ فرما. اقوام عالم کے ہدایت کا کام ہم سے لینے کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہمارے آخرت بھی بنا. ہمارے مقدر کی روزی ہمیں عافیت اور سہولت کے ساتھ میں دینے کا فیصلہ فرما. اس میں خوب برکتوں کے دینے کا فیصلہ فرما. حرام کے کھانے سے، پینے سے، دیکھنے سے، سننے سے، ہر لائن کی حرام سے ہمارے نسلوں کی اور پوری امت کی پوری حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. تمام مقروضوں کو بارکت سے سبکدوش فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کے اولادیں نافرمان ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جب تک ہم دنیا
دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اور اعمال کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، محشر کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت کا فیصلہ فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ہاتھوں ہم سب کو جام کوثر نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے بڑوس میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کو تو قبول فرما، اے اللہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کو تو قبول فرما، اے اللہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کو تو قبول فرما، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان کے علم میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمانے کا فیصلہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام بچے بھی بیٹھے رہے اور تمام لوگ بھی بیٹھے رہے، ناشتہ کی جو پیکٹ کا انتظام کیا گیا ہے تو ہر آدمی جو